شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس پاک ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوست احباب کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ ان کے نام پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں۔ ان کا نام لے کے لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں، طرح طرح کی خرافات، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حرام تک لوگ چلے گئے ہیں۔ کیا جی فلاں جگہ پہ جشن شان قلندر ہوگا اور فلاں میڈم آ کے بتائے گی، فلاں اداکار، فلاں گلوکار، فلاں فنکار۔ آپ بھی دیکھتے ہیں ایسا مشاہدہ، ہم بھی اشتہارات پر دیکھتے ہیں اور لوگ بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم یقیناً ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ان کی برائی کرنے والے نہیں، نہ ان کا نقصان کرنے والے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ان کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شان قلندر کی نہیں ہے۔ قلندر کی کیا شان ہے، اللہ نے قلندر کو کیا مقام دیا ہے، اور اللہ اپنے دوست کو کیا شان دیتا ہے اور ولی کو کیا مقام دیتا ہے، وہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے۔ ہم کیوں نہ قرآن سے پوچھتے ہیں اور رسول اللہ کے فرمان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اصل لفظ ہے مرندی، واو نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ مرندی۔ یہ مرند علاقہ ہے، ایران سے آپ آذربائیجان کی طرف جائیں تو وہاں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے مرند۔ آپ کی ولادت اس جگہ کی ہے، اس لیے آپ کو مرندی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے سہون، ہا آتی ہے لیکن بولا کیا جاتا ہے؟ سیون۔ لفظ ہے سہون لیکن بولا جاتا ہے سیون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اس دربار پر، آپ جائیں تو آپ کو یہی نام واو نظر نہیں آئے گی، بلکہ عثمان مرندی لکھا ہوگا، یعنی مرند کے رہنے والے۔ اتنا ٹھنڈا اور خوبصورت علاقہ چھوڑ کے ڈیوٹی کہاں لگی؟ سندھ میں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت عثمان مرندی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف سخی شہباز قلندر، آپ کی ولادت باسعادت عیسوی حساب سے لگایا جائے تو 1178 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی، 1178، اور اگر ہجری سال کے حساب سے لگایا جائے تو 573 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر مختلف روایات ہیں کہ آپ کی، کسی نے کہا تاریخ کی کتابوں میں، کسی نے کہا کہ جناب آپ کی عمر جو تھی وہ 93 سال ہوئی، کسی نے کہا 101 سال تھی، کسی نے کہا 110 سال تھی، لیکن بہرحال آپ نے طویل عمر پائی، آپ نے طویل عمر پائی۔ آپ کے والد محترم کا نام، یہ میں اس لیے بھی باتیں کھل کے اپنے نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ پھر جھولے لال کے پروگرام میں جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں حضرت عثمان مروندی کی شان کے کو مانتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اولیاء کاملین کی عظمتوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ویسی جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو انہیں مقام دیا ہے، قرآن کی آیہ مبارکہ جو بڑی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار ہو جاؤ کرو۔ بسا اوقات کوئی بندہ وقتی طور پہ سچ بول دیتا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ سچا وہ سچا ہے جو طبعی طور پہ ہمیشہ ہی سچ بولے۔ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نانا جان وقت کے بادشاہ ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت شاہ محمد۔ شاہ محمد آپ کے نانا جی کا نام ہے۔
اور خواب آئی ہے، خواب میں مولا علی تشریف لائے ہیں اور فرمایا اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے نا تو پھر سید کبیر الدین کے ساتھ کر دے۔ کبیر الدین کون ہے؟ کبیر الدین باپ ہے حضرت عثمان مروندی کے، حضرت لال شہباز قلندر کے باپ ہیں۔ کہا اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ حضرت عثمان مروندی کے والد محترم حضرت سید بابا کبیر الدین جعفری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق، اس لیے آپ کو جعفری کہا جاتا ہے۔ فرماتے میں نے سارے علوم ظاہری اپنے والد محترم سے حاصل کیے۔ جب والد کا وصال ہوا، والدہ کا ہوا، فرمایا وہ زنجیریں ساری ٹوٹ گئیں۔ پھر میں نکلا اور سب سے پہلے بغداد شریف آیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، 1178 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، آج سے کئی صدیاں پہلے کی بات ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے کہ نہیں جی اولیاء کاملین کے مزارات پہ نہیں جانا چاہیے؟ یہ کس کی سوچ ہے بھئی؟ اصل تو بدعت یہ ہے جو نہیں ایجاد ہے۔ کیا صحابہ حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ کیا تابعی صحابہ کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ تبع تابعی کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ تمام گئے۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے فیض لیا، وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد حضرت عثمان مروندی فرماتے پھر میں نکلا، سمرقند گیا، میں بخارا گیا۔ فرماتے یہ سارا سفر میں نے کیا، پھر ایک وقت آیا میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ گیا۔ فرماتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فرماتے اس بزرگوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا تو سید ہے؟ تو سید ہے؟ کہتے میں نے مسکرا کے کہا ہاں میں سید ہوں۔ کہا بیٹا بڑی دیر سے آیا ہے، تیرا تو انتظار بڑی دیر سے میں کر رہا ہوں، بڑی دیر سے تیرا انتظار ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ قلندر کی یہ شان ہے یا جو قلندر کی وہ بیان کی جاتی ہے، اور یہ ساری غلاظت اٹھا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ سنی کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اپنے سٹیج پہ میڈم کو بلائے یا کسی اداکار کو بلائے یا گلوکار کو بلائے، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قلندر کی شان یہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے قرآن پاک حفظ بچپن میں کر لیا، یہ ہے قلندر۔ یہ لال شہباز قلندر ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک دین کی کتب عربی میں اور فارسی میں لوگوں کو پڑھاتا ہے، اس کا نام لال شہباز قلندر ہے۔ جس کو علم الکلام پر پوری عبور حاصل ہے اس کا نام لال شہباز ہے۔ جو علم اللسان کا پورا ماہر ہے اس کا نام لال شہباز ہے۔ اور جو اپنے وقت کا فقہ کا امام ہو، جو اپنے وقت کا صرف کا امام ہو، نحو کا امام ہو، اس کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں۔ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ چرس پیئیں گے، بھنگ پیئیں گے، دمال ہوگی، بھنگڑا ہوگا، یہ قلندر کی شان ہے۔ قلندر تو امام ہے پاکیزہ لوگوں کا، قلندر امام پاکیزہ لوگوں کا ہے۔ یہ جو بھی خرافات اٹھتی ہیں پھر سوشل میڈیا پہ بھی نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی سنی کیا کر رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں۔ برسر ممبر یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہر عالم دین اس بات کی پوری مذمت کرے گا اور میری بات کی تائید کرے گا کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر، پھر یہ سوال پیدا ہو گیا ابھی ان کا نام عثمان کیوں ہے؟ یہ جتنے بھی منانے والے ان سے پوچھئے کہ بھئی عثمان نام کیوں رکھا ہے؟ آج بھی ان کے مزار پہ نام عثمان لکھا ہے۔ آپ کے والد محترم فرماتے مجھے چند دن خواب آئی، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، خواب کیا آئی کہ ایک جنت میں بچہ ہے جو ٹہل رہا ہے۔ فرماتے اگلے دن پھر خواب آئی، وہ بچہ ٹہل رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے جنت سے باہر نکالو۔ کہا بھئی جنت میں تو لوگ آنا چاہتے ہیں۔ کہا کبھی کبھی دنیا میں ظہور ہونا بھی اچھا ہوتا ہے۔ فرماتے میں مسجد میں نماز فجر کے لیے گیا تو ایک بابا جی مجھے ملے، انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا تو پریشان ہے؟ کس کو کہا؟ عثمان مروندی کے والد کو۔ کہا بیٹا تو پریشان ہے، کیا بات ہے؟
کہا جی مجھے یہ خواب آئی ہے. فرمایا بیٹا شادی نہیں کی؟ کہا نہیں کی. فرمایا تو شادی کرو، وہ تیرا بیٹا ہے. فرماتے جب میری آمد کی خوشخبری ہوئی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب مناب اور نائب جانشین خلیفہ چہارم جناب مولا کائنات فرماتے میرے والد کی خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام عثمان رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہا ہے. دکھانا میری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں. کہا اس کا نام عثمان رکھنا. عثمان نام رکھ کے بتا دیا کہ مجھے رسول اللہ کے صحابہ سے بڑا ہی پیار ہے، حضور کے صحابہ سے بڑا ہی پیار ہے. آپ کو کلندر کہا جاتا ہے. کلندر کے بہت سارے معنی ہیں. کلندر کا ایک معنی کتب میں یہ آتا ہے کہ کلندر اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں وقت کی نبض ہوا کرتی ہے، جو وقت پر حاوی ہو اس کو کلندر کہتے ہیں. جو بغیر دیکھے کوئی بات نہ کہے اس کو کلندر کہتے ہیں. بغیر دیکھے، وہ زمینوں کی ہو یا وہ بغیر دیکھے بات نہ کہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.